بنیادی اختلاف اس وقت شروع ہوا جب پیپلز پارٹی کی جو لانگ مارچ ہے وہ ناکام ہوئی دسمبر 1992. اور شنید یہ ہے کہ کسی نے آنکھ ماری تھی اس لانگ مارچ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. میاں صاحب کو شک بھی تھا اور اس کے بعد میاں صاحب نے اعلان کیا پارلیمنٹ جا کے، یہ غالباً جنوری یا فروری کی بات ہے، کہ 8ویں ترمیم کا خاتمہ ہونا چاہیے. اور ساتھ ہی اندیا دے دیا، غلام اسحاق کو محسوس ہوا کہ جو سیکنڈ ٹرم ہے، یاد رکھیں پاکستان میں جو ایکسٹینشن ہے نا، یہ جڑ ہے فساد کی، چاہے کسی فوجی سربراہ کی ہو یا سیولین سربراہ کی. تو انہوں نے ایک اندیا دے دیا کہ ایکسٹینشن نہیں دے. تو ان کا خیال تھا کہ یار یہ تو ہمارا بندہ ہے نواز شریف، ہم ان کو اقتدار میں لے کے 1990 میں پوری پاکستان اسٹیبلشمنٹ، اور اس کو اسٹیبلشمنٹ کے ایک سیولین سربراہ تھے غلام اسحاق خان صاحب، پاکستان کے سیولین سب سے اسٹرانگ سیولین پریزیڈنٹ آفٹر سکندر مرزا. ہی واز دا ہیڈ آف دا پاکستان اسٹیبلشمنٹ. اس نے کہا یہ کیا ضرورت ہوئی نواز شریف کو، نواز شریف کو نکالنا ہے، فارغ کرنا ہے. تو وہاں سے وہ گڑبڑ شروع ہو گئی اور ان کے فاصلے بڑھتے گئے. اور اتنی دیر میں غلام اسحاق خان اور بے نظیر بھٹو جو اس وقت جلا وطن تھی، ان کے میاں جیل میں تھے، آصف علی زرداری، ان کی آپس میں بیک چینل شروع ہو گیا. تو یہ بنیاد تھی ایکسٹینشن. ان کے فاصلے بڑھنے شروع ہو گئے. پہلے شروع ہوا ایشو نیو ایئرز کے بعد، کوئی 8 جنوری کو ایک دم خبر آتی ہے کہ جنرل آصف نواز جنجوعہ چیف آف آرمی سٹاف کی ڈیتھ ہو گئی اچانک. وہ ڈیتھس، وہ بڑا اسٹرانگ چیف تھا اور ان کے کچھ عزائم بھی تھے بائی دا وے. لوگ کہتے تھے کہ شاید ان کا وہ بھی تیاری کر رہے تھے ٹیک اوور کی. تو اس کے بعد یہ فیصلہ ہونا تھا کہ نیکسٹ چیف کون بنے گا. اس میں کو میاں صاحب نے بھی کوشش کی، انہوں نے بھی کوشش کی. تو لیکن اس وقت کے آئین کے تحت جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے غلام اسحاق خان، اس کو اختیار تھا کہ وہ کس کو آرمی چیف بنائے. تو انہوں نے جنرل وحید کاکڑ جو کور کمانڈر تھے کوئٹہ کے، جو ریٹائر ہونے جا رہے تھے، انہوں نے اس کی ریٹائرمنٹ روکی اور انہوں نے ان کو بنا دیا. اور جنرل وحید کاکڑ کی کچھ جو ان کے دستے راز تھے غلام اسحاق خان کے، رویداد خان صاحب، ان سے کوئی دور کی رشتہ داری بھی تھی. تو ان کا کہ یہ ساڈا بندہ ہوگا، یہ بیسک. تو وہاں سے ذرا ایک چپکلش یا ڈسکمفرٹ شروع ہوا. اور پھر وہ میاں صاحب نے بیان بھی دیا 8ویں ترمیم کا، پھر وہ سیکنڈ ایکسٹینشن کا ایشو بھی آ گیا. تو وہ پھر معاملہ بڑھتا گیا. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جو تھی غلام اسحاق خان صاحب کی، انہوں نے اپروچ کر لیا تھا چیف جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب کو. ان کو ان کے بیک چینل میں نے کہا تھا کہ ہم آپ کی چیف جسٹس پکا کر دیں گے، آپ ہمارے حق میں فیصلہ کریں. تو ان کا خیال تھا کہ یہ فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا. غلام اسحاق خان صاحب، فیصلہ تو برعکس آیا، صرف سجاد علی شاہ صاحب نے اپوز کیا. جب فیصلہ آیا 26 مئی کو، تو میں میاں صاحب کے ساتھ، ہم چودھری شجاع صاحب کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے. میاں صاحب کا اپر بیڈ روم ہوتا تھا چودھری شجاع صاحب کے گھر، ادھر ہی ٹھہرتے تھے. ادھر سارا کہنا آؤ جی پہلے چلتے ہیں فیصل مسجد، نماز شکرانہ ادا کریں، اور پھر میں کہا اس کے بعد پھر ہم آپ جائیں ایوان صدر. غلام اسحاق خان کہتا نہیں، میں مشاہد صاحب میں آدھی شکل ہی دینا چاہتا. میں کہا ہی از پریزیڈنٹ، یو آر پرائم منسٹر، یو ہیو ون دا گیم. اب آپ کی وہ ذاتی ایشو نہیں رہا، وہ ایک عہدے والے، آپ ایک عہدے والے. لیکن میاں صاحب نے کہا نہیں، میں نہیں جاؤں گا. میرے خیال میں وہ ایک غلطی تھی. یہ اسٹیبلشمنٹ کو لے کے آئی تھی، اور زائد ہے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے تحت لے کے آئی تھی، کچھ لو کچھ دو. اگر ہم آپ کو وزیر اعظم بنا رہے ہیں تو آپ بھی ہمارے مفادات کا تحفظ کریں گے، یعنی کہ سیکنڈ ٹرم دیں گے. تو سیاست میں ہوتا ہے کچھ لچک دکھانی پڑتی ہے، کچھ لو اور کچھ دو. میرے خیال میں اس کا راستہ نکل سکتا تھا، اور شاید اتنا ایکسٹریم نہ ہوتا بلیک اینڈ وائٹ. اور میاں صاحب بھی کچھ لچک دکھاتے اور غلام اسحاق خان بھی دل بڑا کرتا، تو شاید پاکستان کی تاریخ کا رخ مختلف ہوتا ہے.